میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ہیٹرز کی جو پروف تیار کرنے والی فیکٹری ہے یہ بند ہو چکی ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے وہ موٹی بیبو کی اس پہ دیکھا تھا جو اس نے ستارہ کی نیوڈ پکچرز لگائی تھیں، جس پہ اس نے بہت ویوز کما لیے تھے۔ وہ اس نے اتار دی تھی۔ میں نے کہا بھائی غیرت آ گئی اس بندی کو، کوئی شرم آ گئی، لیکن یہ کیا، اس بندی نے تو نئے پروفs تیار کروائے۔ فیکٹری دوبارہ کھل گئی ہے جہاں سے نئی تصویریں ایڈٹ کی گئی ہیں اور نئی تصویریں لگائی گئی ہیں تاکہ ان پر نئے ویوز آئیں اور زیادہ آئیں۔ کتنی گھٹیا عورتیں، یقین کریں، کتنی، کیا میں کہوں۔ یہ جس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے انوشا کی تصویر، جو کہ نینا کی بیسٹ فرینڈ کبھی تھی، لیکن اب ان کے بیچ میں انبن ہو چکی۔ اب یہ ایک دوسرے کو ایسے ایک دوسرے پہ وار کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے راز افشاں کر رہی ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ بندے کے طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے، ایک پروفس والی باتوں کو، ایک یہ انوشا کی باتوں کو، اور بھی کچھ ٹاپکس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ انوشا نے ری ایکشن دیا، جس میں انوشا تو تپی ہوئی تھی اس چیز پہ کہ اس کی دوست نے پھر اور فرینڈ نے نینا نے اسے اسٹرائک کیوں دی، تو اس نے کہا میں اب تمہارے سارے راز فاش کر دوں گی۔ پتہ نہیں یار یہ کیسی دوستی ہوتی ہے، کبھی کبھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے۔ ہماری بھی دوستیں تھیں، ہمیں بھی باتیں بتاتی تھیں، بٹ یہ ہے کہ ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی ایک دوسرے کی بات میں نے کبھی آگے نہیں نکالی، صرف اس وجہ سے کہ یار اس طرح نکالیں گے تو اچھا نہیں لگتا نا، ضمیر نہیں گوارا کرتا تھا۔ خیر اس نے سب کچھ بتا دیا، اس نے وہ والی بات بھی بتا دی کہ جو ستارہ کے بچے کی بات ہوئی تھی، مطلب ستارہ کا نہیں، کوثر کا بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس نے یہ جو بات مشہور کی تھی کہ گلا دبا کر اس بچے کو ستارہ نے مار دیا، یہ بات بھی نینا نے مشہور کروائی تھی۔ اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ نینا اس گروپ کی، ہیٹرز کے گروپ کی ایڈمن ہے، جو کہ سامنے نہیں آتی لیکن پیٹھ پیچھے سارے کام کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اس کو تو اس نے کوئن کا نام دے دیا، جو اس کی باہر والی خالہ ہے نا، کہ اس کوئن کو بھڑکانے والی بھی نینا ہی ہے اور اس کا شوہر ہے۔ تو یہ باتیں سن کے تو یقین کریں میں حیران رہ گئی، میرے دل میں پھر بھی ایک سافٹ کارنر تھا نینا کے لیے۔ لوگ باتیں کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ غلط ہے، اس نے ستارہ کے خلاف بولا ہے، سارا کچھ مطلب کافی میں نیگیٹو کمنٹس پڑھتی تھی اس کے اوپر نا، چینل کے اوپر۔ ویسے میں اس کی ویڈیوز تو کوئی خاص نہیں دیکھتی، کبھی یہ ہوا کہ نظروں سے کوئی تھمبنیل اچھا گزر جائے یا مجھے انٹرسٹنگ لگے تو وہ میں دیکھ لیتی ہوں، ادروائز میں کوئی نہیں اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی نا۔ تو مجھے اس جگہ پہ خیر بڑا عجیب لگا جب یہ ساری باتیں انوشا نے کیں، اور میں حیران رہ گئی۔ اور اس کے بعد پھر نینا صاحبہ نے دیکھا کہ اب انوشا تو دشمن بن گئے، انوشا تو سارے بھید کھول دے گی، میرے تو پہلے ہی بہت دشمن ہیں، بہت لوگ مجھے ڈس لائک کرتے ہیں، تو اس نے فٹافٹ یہی سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے ابو اور اپنے چاچو کا استعمال کروں ستارہ سے صلح کرنے کے لیے۔ میں بھی اس نے سننے میں آ رہا ہے کہ نینا نے ستارہ سے صلح کر لی ہے، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ صلح کوئی اصلی والی صلح نہیں ہے، یہ بظاہر ایک مطلب چینل پہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ان کے بیچ میں صلح ہو چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جتنی اس نے بکواسیات کی ہے، جتنا اس نے ستارہ کو گندا کیا ہے، تو کیا ستارہ کے دل سے یہ ساری باتیں نکل جائیں گی اتنی آسانی سے؟ اور یہ بندی جو اندر نفرت کا بیج اس کے اندر تھا، تو کیا وہ بیج اتنی جلدی غائب ہو جائے گا؟ یہ سب باتیں ہیں ایسی کی تیسی، یہ جھوٹ ہے سارے کا سارا، ہرگز بھی ان کے بیچ میں صلح نہیں ہوئی۔ اس نے استعمال کیا اس ٹائم بھی اپنے چچا کا اور اپنے ابو کا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سب میرے ابو کو پسند کرتے ہیں سب، تو اس نے پھر ابو سے ریکویسٹ کی جا کے، جی ابو جی پلیز آپ ایسا کر دیں، میری صلح کروا دیں، کیونکہ جب یہ اپنے باپ کے پاس گئی تھی وہاں جا کے اس نے اپنے باپ سے کہا ابو جی بولیں، ابو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، چاچو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو چاچو نے کہا جی نینا جی اب کچھ نہیں بولے گی، نینا بڑی اچھی بچی بن چکی ہے، نہ نینا کے خلاف آپ بولیے گا، نہ نینا ری ایکشن دے گی اب۔ تو وہاں سے بات چیت کر کے یہ لوگ واپس آئے ہیں، اور اگلا ہی کلپ جو نینا نے ڈالا وہ بڑی ہنسی نکل گئی۔ نینا نے ری ایکشن دیا انوشا کے لیے، یہی اس لڑکی کے لیے، بالکل اسی کے سٹائل میں بال کھول کے اپنے اسٹیکنگز دکھا کے، تو مجھے اس ٹائم بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے یار، یہ بندی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیا کہہ رہی تھی، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نینا کبھی نہیں سدھرے گی۔ نینا اس سارے گروپ کو چلانے والی، ہیٹرز کے گروپ کو چلانے والی یہ نینا تھی، اور یہ بچی بن کے نا کہتے ہیں نا سب کو چیٹ کرتی ہے،
اور اس کی اس دوست نے نام رکھا ہے اس کا د موہی ناگن، نینا کا، اور یہ اس کے ہسبینڈ کو بلاتی ہے بندر۔ تو میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے، کبھی کبھی نہیں بلکہ مجھے ایگزیکٹلی لگتا ہے، یہ لڑکی نینا کا کرما بن کے واپس آئی ہے، جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا، جو سب کچھ ستارہ کے ساتھ نینا نے کیا وہی سب کچھ انوشے کر رہی ہے نینا کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ میرے خیال سے میں نے بالکل ٹھیک بولا ہے۔ آپ لوگ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، کیونکہ یقین کریں یہ لڑکی اور سلمیٰ ان دونوں نے مل کر سارے کا سارا، کیونکہ مسلمہ روشن نے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ ان کی سازش تھی، کس کی؟ سلمیٰ کی اور نینا کی۔ نینا سے کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں، نینا اتنا حسد، جس بندے کی وجہ سے تم کامیاب ہوئی، نینا کہتی ہے نا جی میں ستارہ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر آپ ستارہ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی تو جب نینا کی پن آئی تھی، نینا اس ٹائم تم کیوں ستارہ کو جفیاں ڈال ڈال کے کہہ رہی تھی کہ ستارہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، کیونکہ نینا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نینا کبھی یوٹیوب پر اتنی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ نینا کو کوئی الگ بتھاڑا نہیں لگا ہوا، نینا کو کوئی الگ زبان نہیں لگی ہوئی، نینا کا کوئی الگ سٹائل نہیں ہے۔ بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو محنت کر رہے ہیں، بائی لک اس طرح کی لک ہے جو ستارہ کامیاب ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ لوگ کامیاب ہوئے، اور تم نے ستارہ سے نفرت کرنا شروع کر دی اور حسد کرنا شروع کر دیا، ساتھ میں وہ تمہاری کوئن خالہ، بڑا اچھا نام دیا ہے انوشا نے اس کو، یہ سلمیٰ کو، جو بڑا فلٹر لگا کے اپنے چہرے پہ آتی ہیں، جب سے اس نے دیکھا ہے کہ بھائی ستارہ تو بڑی گوری چٹی پیاری لگتی ہے تو میں کیوں لگوں، میں تو وہی ایک کالی سی چادر میں نظر آتی ہوں، تب سے انہوں نے جی اپنی لک چینج کر دی تھوڑی سی۔ لیکن یہ عورت مجھے زہر لگتی ہے، اتنی مجھے گھٹیا لگتی ہے، وائی ٹی پر گند پھیلانے والی عورت۔ یہ دو عورتیں ہیں، سلمیٰ اور نینا۔ خیر اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے بندے سے، کرما جو ستارہ کے ساتھ کیا نینا نے وہ نینا کے ساتھ ہو رہا، بٹ نینا میں ستارہ جتنی برداشت نہیں ہے، بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ نینا کے خلاف ایک لفظ بولا جاتا ہے، نینا بتھاڑا لے کے آ جاتی ہے وہاں پر انسٹا کے اوپر رونے کے لیے، کہتی ہے ابھی میں اپنی امی کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی، جب میرا دل دکھی ہوتا ہے میں انسٹا پہ آ کے روتی ہوں۔ اب نے پوچھے باجی انسٹا پہ آ کے کون روتا ہے یار؟ مجھے یاد ہے جب میرے امی ابو فوت ہوئے، میرے بھائی تھے چھوٹے چھوٹے نا اس ٹائم، کافی ٹائم ہو گیا، خیر میری امی کو فوت ہوئے شاید 9-10 سال ہو گئے ہیں، تو ہم بھی اس ٹائم اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن میرے بھائی زیادہ چھوٹے تھے اس ٹائم، تقریباً کوئی 7-8 سال یا 10، ہاں اتنا ہی تھا، دوسرا کوئی 10 سال کا ہوگا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب امی کی ڈیتھ ہوئی تھی ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت میں روتی ہوتی تھی نا، یقین کرو میں کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، بس وہ ایک دن جو رو لیا، ہم لوگ روتے ہوتے تھے، ہم چھپ چھپ کے روتے تھے، ہم اللہ کے سامنے روتے تھے، ہم تو کہتے ہیں نا انسان چھپ کے کمروں میں واش روم میں، وہ ہوتا ہے جو دل دکھی ہوا ہوتا ہے جس کا، وہ چھپ کے روتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح آ کے لوگوں کے سامنے دکھاوا کر کے نہیں روتا، یہ تو فراڈ بازی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جب آپ کو پتا تھا، نینا صاحبہ کو پتا تھا کہ میں نے واپس آنا ہے، اب میں نے بھائیوں کے سامنے جانا ہے دبئی سے، تو اس نے ویڈیو ڈالی، بھائی دیکھیں شاید وہ تھوڑا سا ان کو ترس آ جائے، لیکن بھائی میرے خیال سے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ لڑکی جو ہے مطلب اس طرح کے ڈرامے کرتی۔ آج میں نے ان کی امی کی بھی ایک تھمبنیل دیکھا جس میں انہوں نے لکھا جی دلبر نے مجھے اپنی اس پہ نہیں بلایا، پتہ نہیں انہوں نے کیا سیلیبریٹ کیا ہوگا، پتہ نہیں، میں نے تو ویڈیو نہیں دیکھی، دلبر نے سیلیبریشن کی لیکن مجھے نہیں، مطلب یہ ماں اور بیٹیاں دونوں اس طرح کی ہیں کہ سمپتھیز حاصل کرتی ہیں، کہ سمپتھیز حاصل کر کے ہم ویوز حاصل کریں، لیکن ان لوگوں کے جو چہرے ہیں نا وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، اسی لیے مجھے اس کی امی بھی کوئی خاص اچھی نہیں لگتی، کیونکہ مجھے وہ بھی نینا ٹائپ کی ہی لگتی ہیں۔ آخر کہتے ہیں نا ماں بیٹیوں کی عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات رہی سلمیٰ بیگم، اور دوسری بات ایک اور بات نینا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں اڑ رہی تھی کہ بھئی میری اور ہم ستارہ کی تو صلح ہو جائے گی، جلد ہو جائے گی، مطلب وہ ان کو انتظار ہے کہ ان کی جو نانی ہیں وہ واپس آئیں گی، کیونکہ وہ بھی اچھی بندی ہیں، جس طرح کہ اس کے نینا کے ابو ہیں سافٹ اور مطلب اچھی نیچر کے مالک، ظاہر سی بات ہے وہ ان کی نانی لگتی ہیں،
اور جو اس کی ماں لگتی ہے وہ تو بیٹی لگتی ہے، تو ماں کے لیے تو سارے بچے ایک برابر ہی ہوتے ہیں نا، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ چھوٹے بچے سے ذرا تھوڑا سا زیادہ پیار ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، پیار نہیں لگاؤ۔ تو وہ یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ بھئی آئیں گی، ہماری صلح ہو جائے گی، لیکن وہ صلح بھی ان کی کیمرے کے سامنے ہوگی، کیونکہ جتنی بکواسیات اور جتنی فراڈ بازیاں نینا نے کی ہیں، وہ اس طرح اتنی جلدی ستارہ کے دل سے یہ باتیں نہیں نکلیں گی، اور یہ بندی تو کبھی دل سے کسی کی سگی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، کہتی تھی سلمہ باجی نے میرا نام رکھا تھا اس لیے مجھے سلمہ باجی سے زیادہ لگا ہوا تھا، اور بھائی بھاڑ میں گئی تمہاری سلمہ باجی، اور بھاڑ میں گئی تم دونوں، زہر لگتی ہو مجھے تم دونوں۔ خواہ میں یہی اینڈ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ساتھ میں وہ موٹی آنٹی بیبو اتنی مجھے لگتی ہے منحوس، جو تصویریں لوگوں کی نیوڈ لگاتی، میں کہتی ہوں کسی دن اس کی لگے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی سزا دے۔ مجھے حسرت ہے، مجھے انتظار ہے اس دن کا جس دن ستارہ کا معاملہ آگے بڑھے گا اور ان لوگوں کو جیل ہوگی، اور جیل بھی کوئی 5-6 مہینے کی نہیں، ان کو لمبی جیل ہونی چاہیے، تاکہ وہاں پر بیٹھ کر ان کو پتہ چلے کہ کیسے ہم ویڈیوز بناتے تھے، کیسے ہم لوگوں کے پرائیویٹ پارٹس کو ہم اپنے تھم نیل کے اوپر لگاتے تھے۔ گندی عورتیں، تم لوگ مسلمان عورتیں، تھو کرنے کو دل کرتا ہے، تم لوگوں کو دل کرتا ہے بندہ لائن میں کھڑا کر لے اور چپیڑیں ٹھوکے تم لوگوں کو۔ اللہ معاف کرے، میں یہاں پر اس طرح ستارہ کی سپورٹر بن کے بات نہیں کر رہی، میں یہاں پر ایک مسلمان بندی ہو کے بات کر رہی ہوں، ایک بندی ستارہ جس نے اپنے ملک کا نام روشن کیا، اور میں اس وجہ سے ستارہ کے حق میں ویڈیوز بنانے کے لیے تھی، یار ایک بندی ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، اس کی لک ہے، اس کی قسمت ہے، اس کی کوشش ہے، وہ ہو گئی، تو یہ لوگ تو جل بھن رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا، ان لوگوں نے ستارہ کو استعمال کیا اور بعد میں اسی کے ہی خلاف ہو گئے، اور اس بندی کا انجام تو میں دیکھنا چاہتی ہوں، میری اللہ سے دعا ہے یقین کریں کہ اس کا، اور وہ جو دو اور دوپٹے والی لے کے آتی ہوتی ہیں ساروں کے اوپر اور گندی بکواس کرتی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے ان لوگوں کے خاندان ہیں۔ مجھے انتظار رہے گا، اگر ادھر نہیں ہوتا، دنیا کی عدالت میں نہیں ہوتا، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کا ان عورتوں کا بھیانک انجام ہو، جسے کہتے ہیں مکافات عمل، تاکہ کل کو کوئی اور عورت ایسی گندی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ میں نے یہ سب کیا، میرا انجام یہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ کہ کوئی جرت نہ کر سکے کسی کو، یوں کسی کا وائٹی کے اوپر آ کے کسی کا کپڑے اتارنے کی۔ کپڑے اتارنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ صرف آپ جسمانی کپڑے اتار دو، اور بھائی زبان سے بھی آپ یہ لوگ جو حرکتیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کپڑے اتارنا ہی ہوتا ہے، اور یہ صرف ستارہ کے کپڑے نہیں اتار رہے، انہوں نے اپنے بھی اتار دیے ہیں، یہ اتنی گندی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میری آخر میں یہی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی اور ہمیں بھی، اور اگر ان کو ہدایت نہیں ملتی تو ان کا بھیانک اور برے سے برا انجام ہو، مر جائیں یہ لوگ۔ مجھے نہیں دکھ ہوگا، میں نے کبھی کسی کے لیے ایسی دعا نہیں کی، بد دعا نہیں دی، لیکن جو میری بات میرے ملک کی آتی ہے، میرے دین کی آتی ہے، میرے مذہب کی آتی ہے، وہاں پہ میری یہی دعا ہے کہ یہ لوگ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بری سے بری سزا دے، یا ان کو اٹھا لے، تاکہ ایسے گندے لوگ جو ہیں ہمارے ملک سے نکل جائیں، ہمیں ملک کا گندگی کا صفایا ہو جائے ہمارے ملک سے۔ مجھے آپ لوگوں کی جو ہے رائے کا انتظار رہے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔